السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون، سورۃ کافرون مکی ہے۔ کافرون کیا مطلب ہے؟ کافرون یہ کافر کی جمع ہے، کافرو، ٹھیک۔ اب سورۃ کافرون کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ طواف کی 2 رکعتوں میں، مغرب اور فجر کی 2 سنتوں میں سورۃ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ آپ سے کوئی وظیفہ سیکھ جاؤں جو سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، جو سوتے وقت پڑھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ کافرون پڑھ کر سو جایا کرو، اس میں شرک سے برات ہے، بری ہے، شرک سے بیزاری ہے اس میں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ جاتے تھے، لیٹ کر تو اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ کافرون کی، سورۃ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 وتر پڑھتے تو اس کی دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا تو اگلے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی۔ کافروں نے پہلے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ جو خوبصورت حسین ترین لڑکی ہوگی اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن آپ یہ دین کا تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، توحید کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم وہ سب سے مال و دولت اکٹھا کر کے آپ کو لا کر جمع کر دیتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی مالدار دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ توحید کی دعوت چھوڑ دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بات نہیں مانی۔ پھر انہوں نے آخری حربہ یہی استعمال کیا، انہوں نے کہا چلیں اچھا ایسے کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، اگلے سال پھر ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی، اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ ان کے دین سے پوری طرح بیزاری کا اعلان کر دے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کہا گیا کل یا ایھا الکافرون، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو، یعنی کفار مکہ سے۔ کافرو، کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو۔ قرآن پاک میں کسان کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کافر کہا جاتا ہے، آپ آگے پڑھیں گے اسے بھی کافر، کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اور ان کو جو کافر کہا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ حق، یہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی یہ اس کی تکذیب کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ یعنی ان میں یہ ایک عیب ہے، ان کو ان کے عیب سے پکارا جا رہا ہے کہ اے مکارو، اے جھٹلانے والو، اے تکذیب کرنے والو، اے کافرو، یعنی اس طرح کہہ کر انہیں پکارا جا رہا ہے۔
اے کافرو، لا نہیں اعبدو، میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرتے ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے اور کافر کہتے تھے کہ اس میں تھوڑا سا باطل ملا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے تھے، لیکن وہ کیا چاہتے تھے کہ اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کر لیں۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کعبہ میں 360 بت ہے، اگر آپ 360 بتوں کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک کو تو مان لیں۔ ایک کو نہیں مانتے آدھے کو مان لیں، آدھے کو نہیں مانتے کسی ایک مکھی کو مان لیں، یعنی شرک کریں ساتھ اللہ کے علاوہ کسی ایک اور کو تو مانیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم اس کے اندر دین کے اندر ہم ذرا سی بھی باطل کا ایک قطرہ بھی ملا دیتے ہیں، ذرا سا بھی باطل ملا دیتے ہیں، تو وہ توحید جو ہے، جو ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ پھر جس طرح کے مثال لیں کہ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے دودھ کا، خالص دودھ کا گلاس بھرا ہوا ہے، اب کہا جائے کہ اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو۔ جب پیشاب کا ایک قطرہ ڈالا جائے گا تو وہ اب تو خالص نہیں رہا۔ کسی سے کہا جائے کہ یہ پی لو، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ نہیں یہ اب خالص نہیں ہے۔ یہ پیشاب کا ایک قطرہ ہی اس دودھ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے، دودھ خراب ہو جائے گا نا، کوئی بھی نہیں مانے گا، ہمارا دل نہیں مانتا۔ یہ پیشاب کا ایک قطرہ خالص دودھ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ہی جو باطل ہے، جو شرک ہے، وہ ذرا سا بھی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، پھر آپ توحید پر نہیں ہوں گے۔ اور جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو شرک کبھی معاف ہی نہیں کرنا۔ شرک کرنے والا اگر شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اگر وہ دنیا میں توبہ کر لیتا ہے پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ بغیر معافی کے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پر 2 بار ایک ہی بات کہی گئی، ولا اور نہیں انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں ماں جس کی عبد تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں انتم تم عابدون عبادت کرنے والا ماں جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے یہ 2 بار جو ایک تو یہ تاکید کے طور پر آئے، تکرار جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آیا کہ انسان کسی صورت بھی توحید کے متعلق کفار سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔